وما ابرئ 13واں سپارہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کی تعریف کی ہے، اور اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ قرآن عظیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی مثال پیش کی ہے کہ جیسے وہ پاکیزہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات وہ بھی اسی طرح پاکیزہ ہیں۔ اس درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی مثال دی ہے کہ شجرۃ طیبہ، ایسے درخت کے ساتھ جو انتہائی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور یہ پاکیزہ درخت کون سا ہے، کس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کہا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ صرف اور صرف کھجور کا درخت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا پاکیزہ درخت ہے جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دی ہے۔ تو سارے صحابہ سوچنے لگ گئے کہ وہ کون سا درخت ہوگا، کوئی کسی درخت کا نام لیتا، کوئی کس درخت کا نام لیتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں صرف یہ بات آئی کہ یہ اگر پاکیزہ درخت کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے چونکہ چھوٹے تھے اور عمر میں بھی چھوٹے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا نہیں، دل میں یہ بات رکھی۔ گھر آ کر اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ درخت ہو نہ ہو یہ کھجور کا ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ اسی وقت آپ کہہ دیتے تو میری کتنی عزت ہو جاتی کہ میرے بچے نے جو ہے یہ نام بتایا ہے درخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پیشن گوئی کی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دی ہے۔ اور کھجور کی مثال جو ہے وہ اس وجہ سے بھی دی ہے کہ اس کی مثال انسان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال انسان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرشتوں نے پوچھا کہ جو باقی مٹی رہ گئی ہے اس کا کیا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی کو دوبارہ تم زمین میں دفن کر دو۔ تو جب اس مٹی کو دوبارہ زمین میں دفن کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ کھجور کے درخت کو اگایا۔ تو انسان کے ساتھ اس کی مشابہت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کا مادہ اور اس کھجور کے جو ہے درخت کا مادہ اور مٹیریل ایک ہی ہے، ان کا خمیازہ وہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر جتنی مضبوطی اور جتنی لمبائی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مضبوطی رکھی ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ اس کی مثال اس وجہ سے دی کہ جس طرح یہ پاکیزہ درخت ہے تو مسلمان بھی اسی طرح پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی ہر ایک چیز کارآمد ہے۔ اس کے درخت کا نیرا نکال کر جو ہے وہ پیا جاتا ہے، اس کے تنے میں سے جو ہے وہ گودا نکالا جاتا ہے، اس کا مربع بنایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اور کھجوروں کا تو کہنا ہی کیا، اور اس کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں اس سے بھی تسبیحات کے دانے بنائے جاتے ہیں، اس کی جو جھاڑ ہوتی ہے، گھاس پھوس وغیرہ ہوتی ہے، اس سے جھاڑو وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ تو کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہے جو کارآمد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ پاکیزہ کارآمد بنایا ہے، ہر آن ہر گھڑی یہ پاکیزہ اور کارآمد ہے، جس طرح کہ مسلمان ہر آن ہر گھڑی پاکیزہ اور جو ہے کارآمد ہے۔ مسلمان کا کوئی بھی ایسا عمل وہ تو گناہوں کی وجہ سے نحوست میں آ جاتا ہے، ورنہ مسلمان کا ہر عمل اور ہر آن ہر گھڑی جو ہے وہ کارآمد اور پاکیزہ ہے۔ اسی درخت کے ساتھ اس درخت کے اندر بھی اسی طرح مادہ اور نر کا بھی معاملہ ہے
کہ اس کے تنوں کے اندر، اس کی جڑوں کے اندر جو ہے وہ اس کو ملا دیا جائے، مادہ اگر ہے تو اس کے ساتھ نر کا اگر جوڑا ملا دیا جائے تو کھجوریں بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں اور زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو تناسل اور توالد کا جو سلسلہ انسانوں میں جس طرح ہوتا ہے پیدائش کا، اسی طرح بالکل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ ایک اور باریک بات بھی ہے، وہ میں کسی اور وقت میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک عجیب معاملہ اس کا اللہ نے رکھا ہے، اور ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی زیادہ پاکیزہ اور خوشنما اور خوشبودار اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اس میں برکت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی افزائش اور پیدائش جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کروائی گئی ہے۔ خود حضرت آپ علیہ السلام نے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جا کر عجوہ کا جو ہے وہ باغ لگایا، اور عجوہ کا پودا جو ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے اس کو، عجوہ کا پودا، اور اس سے جو ہے عجوہ کھجوریں بہت زیادہ مشہور بھی ہیں اور ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں اگر عجوہ کھجوروں کو 7 دانے اگر کھا لے تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا، جادو اس کی زندگی سے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باہر کر دیتے ہیں۔ اگر نہار منہ صبح 7 دانے اگر کھا لے بالکل کچھ کھانے سے پہلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ کلوا التمرہ، کہ کھجوروں کو کھاؤ، لیبارک فی العمری، تاکہ تمہاری عمر میں برکت ہو جائے۔ کھجور کے درخت کی عمر بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی ہوئی ہوتی ہے، تو جو کھجوروں کا زیادہ استعمال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی عمر میں برکت دے دیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی منقول ہے کہ کلوا التمرہ، کہ کھجوروں کو خوب کھایا کرو۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آدمی کو جو ہے سعودیہ کی بابرکت ہیں، وہ تو اپنی جگہ رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں آدمی کو جو مل جائے پاکیزہ صاف ستھری، اس کو اللہ کا شکر اور اللہ کا ہدیہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے آدمی۔ جب آدمی شکرانہ ادا کرتا رہے گا تو اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ادا کرتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھا کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اور جس دسترخوان کے اوپر کھجوریں موجود ہوں گی، وہ دسترخوان والے اور وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ افلاس اور بھوک سے نجات کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو بتایا ہے۔